بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کما حق کو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی گزشتہ 2 جمعات المبارک سے جس موضوع کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اسی کو آج بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رکھیں گے اور وہ عنوان ہے حجت الکاملین برہان الواصلین قطب الاقطاب گنج بخش فیض عالم حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی عرس مبارک کی مناسبت سے
ہم نے اس عنوان کا آغاز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بالخصوص پنجاب کے مسلمان ہیں، ہمارے لیے تمام اولیاء جس مقدس سرزمین پر تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا، ان میں سے جو چیتا بہت عظمت والے اولیاء ہیں، ان کے حالات و واقعات کا اور ان کی تاریخ کے بہت سارے حصوں کا علم ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم ان کی مقدس ذاتیں جو ہیں ان کی عظمت کو بھی سمجھ سکیں، اور ہم ان کے پاکیزہ کردار کو بھی جان سکیں۔ اس حوالے سے میں نے کئی ایک چیزیں جو ہیں یہ گوشگزار کی ہیں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مقام ولایت کو اور ان کی برکات کو عظمت و عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے اور ان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی عظیم شخصیت قندیل نورانی امام ربانی حضور سیدنا الشیخ احمد فاروق سرہندی المعروف حضور مجدد الفسانی ولینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں لاہور شہر کے حوالے سے، اور یہ بڑا عظیم اور بڑا خوبصورت آپ کا ارشاد پاک ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ اس کی تفہیم اور اس کی فلکلاری اور وضاحت یہ ہے کہ جس طرح اولیاء میں ولایت کے کئی درجات ہوتے ہیں، اور ان درجات میں ایک درجے ولایت یہ ہے کہ جس ولی کو قطب کہا جاتا ہے۔ ایک درجہ ولایت کیا ہے کہ بعض اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ وہ قطب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ قطب ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ اس کو تھوڑا اور اگر سمجھنا چاہیں، جس طرح کمپاس ہوتا ہے، کمپاس، تو کمپاس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قطب نما بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قطب نما بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اولیاء میں کوئی ایک ولی قطب ہوتا ہے اور دیگر اولیاء کا اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، دیگر اولیاء کو اس کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس کی طرف ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ اپنے روحانی فیض کو پانے کے لیے اس ولی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اولیاء میں کوئی ایک قطب ہوتا ہے، ایسے ہی فرماتے ہیں برصغیر پاک و ہند جو ہے، پاک و ہند تو چلو بعد میں بنا، جتنا بھی برصغیر ہے، اور برصغیر تب انڈیا موجودہ بنگلہ دیش افغانستان موجودہ پاکستان، یہ سارا برصغیر کیا لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور مجدد پاک نے کہ جیسے اولیاء میں قطب ہوتا ہے، اسی طرح برصغیر کے شہروں میں حضور داتا صاحب کی وجہ سے لاہور جو ہے یہ قطب البلاد ہے۔ لاہور کیا ہے؟ یہ قطب البلاد ہے، یعنی شہروں کا قطب یہ ہے کہ اس کی طرف اولیاء کا رجحان ہے کہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کا وجود اتنا بابرکت ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ ان کے اس وجود کی وجہ سے لاہور شہر سے سارا برصغیر فیضیاب ہو رہا ہے۔ یعنی اس درجے کے حضور داتا صاحب علیہ رحمت ان بزرگوں میں شامل ہیں کہ جن میں ایسے لوگ جو مجدد کہلائے، مجدد الفسانی، 1000 سال کے بعد جو مجدد ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ لاہور حضور داتا صاحب کی وجہ سے قطب البلاد بن گیا ہے۔
حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا، آپ جو ہیں، آپ کا شجرہ نسب، کون سا شجرہ؟ شجرہ نسب جو ہے یہ 8 واسطوں سے پہنچتا ہے امام الاولیاء، باب العلم، داماد رسول، شہنشاہ ولایت، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا شجرہ نسب پہنچتا ہے۔ والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی سادات میں سے۔ اسی طرح آپ کا شجرہ طریقت، شجرہ طریقت یعنی آپ کے مرشد گرامی، پھر ان کے مرشد، پھر ان کے مرشد، پھر ان کے مرشد، یہ یعنی اتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ شجرہ طریقت کے اعتبار سے آپ کے نام مرشد، آپ کے نام مرشد یعنی نمبر 9 پہ جو آپ کے مرشد گرامی ہیں وہ بھی حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی شجرہ طریقت بھی آپ کا حضور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور شجرہ نسب جو ہے وہ بھی حضور سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کے مرشد گرامی جو ہیں ان کا اسم گرامی تھا حضرت محمد بن حسن، حضرت محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ان کا ذکر بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، بڑی ہی چاہت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ فرماتے ہیں۔ حضرت محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور دادا صاحب کے مرشد گرامی ہیں، حضور دادا صاحب علیہ رحمت اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت آپ نے آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گزرا، آپ نے ان کی بارگاہ میں خدمت کا اعزاز حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے مرشد گرامی جو ہیں ان کا پروگرام بنا دمشق کی طرف سفر کرنے کا۔ اب ان کا مقام و مرتبہ دیکھیے، فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ جو تھا وہ جا رہا تھا، پیدل ہم جا رہے تھے، دمشق کی طرف ان کا سفر کرنے کا ارادہ ہوا، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں کہ رستے میں بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے جو جانے والا رستہ تھا اس میں کیچڑ ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھ سے اس کیچڑ میں چلنا بڑا مشکل ہو گیا، سابدار بارش ہوتی ہے، زمین گیلی ہو جاتی ہے، وہاں پہ کیچڑ ہو جاتا ہے، چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ فرماتے میں مشکل سے ٹھہر کے قدم رکھ رہا تھا، اور فرماتے حضور جو آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ان کا عالم یہ تھا، میں نے تھوڑی دیر میں توجہ کی تو دیکھا کہ میرے مرشد گرامی جو ہیں وہ بڑی بآسانی کیچڑ میں چل رہے ہیں، اور چلتے ہوئے بھی عالم یہ ہے کہ نہ تو اس کیچڑ نے آپ کے کپڑوں کو گندا کیا، نہ آپ کے جوتوں کو گندا کیا۔ فرماتے ہیں جوتے بھی خشک تھے، کپڑے بھی خشک تھے۔ کہتا میں حیران ہوا، میں نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے، میں تو اسی زمین پر چل رہا ہوں، اسی کیچڑ میں چل رہا ہوں، تو مجھ سے تو پاؤں رکھا نہیں جا رہا، جوتے بھی گیلے ہو گئے کیچڑ کی وجہ سے، خراب ہو گئے، تو آپ کے جوتے بھی خشک اور آپ کا لباس بھی خشک، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے جب میں نے عرض کیا تو میرے مرشد گرامی نے مجھے یہ ارشاد فرمایا جب سے توکل کی راہ پہ چلتے ہوئے ہم نے اپنے دل سے لالچ کا میل دور کر دیا ہے، توکل کے راہ پہ چلتے ہوئے جب سے ہم نے اپنے دل سے، اپنے باطن سے لالچ کا میل دور کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہر قسم کے کیچڑ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ کیونکہ جو باطن میں نیتیں ہوتی ہیں ان کا اثر بندے کے ظاہر پر آ نکلتا ہے۔ یہ ایسا دین نہیں ہے ہمارا اسلام کہ جو اسی جی اندروں مسلمان ہیں، باہر مسلمان ہے کوئی نشانی میں نہ ظاہر ہوگی تو اسی اندروں مسلمان ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو باطن ہے اس کا اثر بندے کے ظاہر پر نہ ہے، یہ لازمی ہے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مقام و مرتبہ اپنے مرشد گرامی کا دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب سے میں توکل کی راہ پہ چلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا ہے، تب سے میں نے اپنے باطن سے لالچ کو ختم کیا، ہر قسم کے لالچ کو ختم کیا۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ میرے وجود سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دیا۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ایک روز میں اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میں ان کو وضو کروا رہا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ میں انہیں وضو کروا رہا تھا۔ فرماتے ہیں وضو کراتے کراتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر ایک بندے کو کسی نیک بندے کی خدمت کی کیا ضرورت ہے؟ خیال آ جاتا ہے نا کہ بندہ سوچتا ہے۔ فرماتے میں سب وضو بھی کرا رہا تھا، وضو کراتے کراتے خیال مل گیا آخر بھئی ایک بندے کو چنگا بلا بندہ ہوتا ہے، آخر ایک بندے کو، ایک نیک بندے کو اس کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ میرے مرشد گرامی میرے خیال پہ مطلع ہوئے، مجھے ارشاد فرمایا علی بن عثمان اجمیری، بات صرف اتنی ہے کہ جب اللہ کسی سپاہی کے بیٹے کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، کس کو؟ کسی سپاہی کے بیٹے کو، یعنی اس کے لشکر میں مثال دی نا، مثال کے ساتھ سمجھا۔ فرمایا جب اللہ کسی سپاہی کے بیٹے کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، یعنی بادشاہ بنانا چاہتا ہے یا افسر بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کریم اس کو توبہ کے ذریعے سے کسی اس بندے کی خدمت میں بھیج دیتا ہے کہ جس کی خدمت سے اس کی روحانیت کا بادشاہ بننا مقصود ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب وہ بندے کو کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہے، پہلے اس سے توبہ کرواتا ہے، پھر توبہ کروا کے اسے اپنے کسی نیک بندے کی خدمت پہ مامور کر دیتا ہے، اور اس نیک بندے کی خدمت سے اس بندے کے روحانی مقامات بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے یہ ضروری امور میں سے ایک عمل ہے۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے مرشد گرامی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کی گود میں، حضور داتا صاحب علیہ رحمت کی گود میں آپ کے مرشد گرامی کا وصال ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور وہ ایسے آپ کے مرشد کامل تھے کہ آپ فرماتے ہیں حضور داتا صاحب علیہ رحمت کہ کم عمر 40 سال فرماتے ہیں میرے مرشد نے خلوت کے اندر گزارے، یعنی عام لوگ سے میل جول پسند نہیں تھے فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اکثر حصہ اپنی زندگی کا انہوں نے خلوت میں گزارا، مگر حضور داتا صاحب علیہ رحمت ان کے ساتھ اتنا پیار تھا، اتنا محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ آپ کے مرشد گرامی کا وصال جب ہوا تو ان کا سر حضور داتا صاحب کی گود میں تھا، حضور داتا صاحب کی گود میں تھا۔ آپ مسلک کی اعتبار سے حضور داتا صاحب علیہ رحمت، یعنی جو فقہی مسلک ہوتے ہیں اس اعتبار سے حضور داتا صاحب علیہ رحمت حنفی تھے بحمدللہ۔ آپ کیا تھے؟ اور ہم سارے کیا ہیں؟ بولیے نا، ہم بھی سارے کیا ہیں؟ حنفی۔ فقہی مسائل میں آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا صاحب علیہ رحمت فقہی اعتبار سے حنفی تھے، فقہی اعتبار سے حنفی تھے، اور آپ جو ہے وہ صاحبدار ہے مسلکاً و مشرباً جو ہے وہ آپ اہل سنت والجماعت تھے، اور اس نسبت پر آپ بڑا فخر کرتے تھے، اس نسبت پہ آپ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے تھے۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سفر کے جو احوال لکھے ان میں فرمایا ایک مقام پر کہ جب آپ نے ان ساری علاقوں کا سفر کیا اور سفر کے ذریعے سے روحانیت کی منزلوں کو پایا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر میں حاضر تھا مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر حاضر تھا سفر کے دوران۔ فرماتے ہیں ایک دن میں وہاں حاضری کے دوران سویا تو مجھے خواب میں حضور کا دیدار ہوا۔
کہاں سوئے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر. فرماتے میں حاضر تھا تو آپ کے مزار پر حاضری کے دوران میں سویا، مجھے نیند آئی تو خواب میں نے حضور کا دیدار کیا، حضور کے دیدار کا شرف پایا. فرماتے میں نے خواب میں اپنے آپ کو مکہ مسلمہ میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ مکہ مسلمہ میں دیکھا. اور حضور علیہ السلام کو باب بنی شیبہ جو پرانے دروازے تھے اس دور میں، اب تو موجودہ دور کے بادشاہوں نے حرم کے دروازے بھی اپنے اپنے ناموں پہ رکھ لیے نا، پہلے تاریخی نام تھے. اور حضور دادا صاحب کا دور کو آج سے 1000 سال پہلے کا دور ہے، کم و بیش. فرماتا ہے باب بنی شیبہ سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلتے دیکھا، اور اس عالم میں نکلتے دیکھا کہ حضور پاک نے ایک عمر رسیدہ شخص کو، ایک بوڑھے شخص کو، ایک ضعیف اور بوڑھے آدمی کو حضور نے یوں اٹھایا ہوا ہے اپنے بازو میں جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں. فرماتے یہ میں نے کیفیت دیکھی خواب میں کہ حضور ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے، اور اٹھایا ایسے ہوا جیسے کسی بچے کو اپنے بازو میں اٹھا لیتے ہیں. فرماتے میں نے جب خواب میں دیکھا تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی قدم بوسی کی، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، سلامت کیا حضور کی بارگاہ میں. اور میں فرماتے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ شخصیت پتہ نہیں کون ہے، یہ عمر رسیدہ بوڑھا، یہ ضعیف شخص، یہ پتہ نہیں کون ہے جس کو حضور نے یوں اٹھایا ہوا ہے. فرماتے میں ابھی خیال کر ہی رہا تھا کہ وہ رب جس نے حضور کو لوگوں کے دلوں کے حالات سے بھی آگاہی عطا فرمائی ہے. فرماتے حضور میرے دل کی حالت سے آگاہ ہوئے، میں زبان سے تو خواب میں بھی نہیں پوچھا. فرماتے میرے دل کی حالت سے آگاہ ہوئے تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا یہ شخص جس کو میں نے بچوں کی طرح اٹھایا ہوا ہے یہ ابو حنیفہ ہے اور تمہارا امام ہے. کیا فرمایا؟ یہ ابو حنیفہ ہے اور یہ تمہارا امام ہے. یعنی تم فقہی مسائل میں اگر تقلید کرو تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کرو، امام اعظم ابو حنیفہ کی. اس کی حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کشف المحجوب شریف میں حضرت امام اعظم علیہ رحمت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کئی القاب دے کے، بھائی جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کو لقب دیتا ہے کہ نہیں پیار کے؟ بولیے دیتا ہے کہ نہیں؟ اب تو چونکہ وہ دور نہیں نہ رہا ختم کا، جب باپ اپنی اولاد کو خط لکھتے تھے تو دو جو چار لقب دے کے تو خط لکھا کرتے تھے. اولاد نے اپنے والدین کو خط لکھتی تھی تو سال جو ہے وہ 100 لقب دے کے تو خط میرے پیارے محترم حضرت. اب آپ کو سمجھے جہاں پہ پیار ہوتا ہے بندہ محبت کے لیے کئی لفظ بولتا ہے. حضور داتا صاحب علیہ رحمت نے جہاں پہ حضرت امام اعظم علیہ رحمت کا ذکر کیا کشف المحجوب شریف میں تو وہ تذکرہ بڑا پیارا کرتے ہیں. آپ کا نام لکھنے سے پہلے، اسم گرامی لکھنے سے پہلے لکھتے ہیں امام امامہ. بولیے نا سبحان اللہ. کیا امام امامہ اور مقتدائے سنیہ. کیا مقتدائے سنیہ. شرف فقہا. کیا فرماتے ہیں؟ شرف فقہا. عز علماء امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس ترتیب کے ساتھ آپ کا اسم گرامی لکھتے ہیں، پہلی بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ. آج کے تذکرہ میں جو بات میں نے اس سے دو چیزیں جو تھی وہ ظاہر ہیں. ایک چیز تو یہ کہ اولیاء کرام میں سے جتنے بھی اولیاء ہوئے یہ ان کی سیرت پاک کا حصہ ہے. سارے کے سارے اولیاء جو ہیں وہ مسلکاً مذہباً اہل سنت والجماعت تھے. پہلی بات کیا تھے؟ بولیے کیا تھے؟ اہل سنت والجماعت تھے. اور اس نسبت پر اللہ کریم کا کروڑ شکر ادا کیا کرتے تھے. اور پھر ان کا سارے اولیاء کا اپنا فقہی مسلک بھی تھا. اپنا بولیے نا اپنا فقہی مسلک بھی تھا. ایسے نہیں تھا جس اب ہم اپنے آپ کو بڑا کامل مسلمان سمجھنے لگے. پوچھئے جی آپ کون ہیں؟ نہیں جی ہم تو نیرے مسلمان ہیں. بھائی اگر خالی اتنے سے گزارا ہو جاتا تو اسلام میں فرقہ واریت
ناپسندیدہ ہونے کے باوجود ہو تو گئی. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ اس کو ایک حقیقت کے طور پر دیکھیں. ہونی نہ چاہیے تھی, ہو تو گئی نا. ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولیے. امت کے کتنے طبقات ہو گئے بدقسمتی سے, ہے تو بدقسمتی پر ہو تو گئی. اب جب ہو گئی تو آپ نے اپنے آپ کو واضح تو کر لیں ہم کس گروہ کے ساتھ ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو سواد اعظم یعنی حضور کی امت کا سب سے بڑا گروہ, اگر اس کے ساتھ منسلک کرنا اور اس کو ظاہر کرنا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں, اگر یہ معیوب ہوتا تو کیا حضور داتا صاحب اس کو یوں ظاہر کرتے؟ بولیے, یوں ظاہر کرتے اولیاء؟ سارے اولیاء جو ہیں وہ اپنے مسلک کے پکے لوگ تھے اور اپنے عقیدے کو کھل کے بیان کرنے والے لوگ تھے. یہی ان کا صراط مستقیم دیا ہوا ہے. آپ پڑھی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ جتنے کبار اولیاء ہیں جن کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں, کیا وہ اولیاء ان کے کوئی عقیدے چھپے ہوئے عقیدے تھے؟ بولیے نہیں, ظاہر عقیدے تھے جن کو اہل سنت والجماعت. پھر یہ بھی ظاہر تھا ان کی سیرتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر بندے کو اپنے فقہی معاملات میں کسی نہ کسی فقہ کی تقلید کی بھی ضرورت ہے. تقلید کی ضرورت, بولیے نا, تقلید کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے آپ کا, ہم جتنے بھی پاکستان کے مسلمان ہیں یا خاص طور پہ پنجابی مسلمان, کیا ہم سب نے وہ لوگ جو ابھی ان باتوں میں تھوڑا جو ہے وہ بے احتیاطی کرنے لگے, کیا آپ سب کا یہ خیال ہے کہ ہم وہ اولیاء جو 1000 سال پہلے ہوئے, کتنے سال پہلے ہم سے ہوئے؟ 1000 سال پہلے, اگر ان کو 1000 سال پہلے بھی ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے تھے, کیا کہلاتے تھے؟ حنفی کہلاتے تھے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے یا اللہ ہم کسی فقہ کے اندر موجود ہیں, تقلید کیا کرتے تھے, مقلد تھے. اگر 1000 پہلے کے اولیاء بھی یہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہم کسی ایک فقہی مسلک کی تقلید کریں, تو اندازہ کر لیجیے کہ آج کے مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں. بولیے بولیے نا, سارے ضروری نہیں. ہمارا حال کیا ہے, ہم نکاح کرواتے ہیں فقہ حنفی کے مطابق اور طلاقیں لیتے دیتے ہیں کسی اور فقہ کے مطابق جا کے. ایسے نہیں زندگی چلتی. ایک روٹین کا آپ کو پابند ہونا ہے, اور یہی اولیاء کا طریقہ ہے جو اس دور کے انسان کو سیکھنا لازمی ہے. ایک فقہی مسلک کو آپ نے فالو کرنا ہے. نماز پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں اسلام کے اندر, ہے نا, ایک سے زائد. بولیے, حنفی الگ طریقے سے پڑھتے ہیں, حنبلی الگ طریقے سے پڑھتے ہیں, شافعی الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. سارے طریقے ڈیفرنٹ اور درست ہونے کے باوجود آپ کو کوئی ایک طریقہ فالو کرنا ہے. اب سارے طریقوں کو اکٹھا فالو کر سکتے نہیں, اس لیے اولیاء نے یہ جو سیرت چھوڑی کہ وہ سارے اولیاء کسی نہ کسی کے مقلد تھے. وہ سارے اولیاء ڈھنکے کی چوٹ پہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے تھے. اور آخری بات, سارے کے سارے اولیاء خود اتنے عظیم مقامات ہونے کے باوجود سارے اولیاء کسی نہ کسی مرشد کی بیعت بھی تھے, کسی نہ کسی مرشد کی بیعت بھی تھے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد گرامی کا میں نے ذکر کیا. داتا صاحب بلند ترین ولی ہونے کے باوجود خود بھی صاحب مرشد آدمی تھے. حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الاقطاب ہیں, غوث الاغیاث ہیں. اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک آگے پڑتا ہے. وہ غوث العظم بھی صاحب سلسلہ بھی تھے اور اپنے مرشد کریم کی بیعت بھی تھے. حضور خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی معروف روایت کے مطابق جنہوں نے انڈیا کے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, وہ کیا خود پیر و مرشد والے نہ تھے؟ بولیے, وہ بھی پیر و مرشد والے تھے. اولیاء میں کوئی ایک ولی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. اور یہ وہ اولیاء بھی تھے, ایسے ایسے اولیاء تھے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگ والے, حضرت سلطان باہو, حضور غوث العظم, حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ, یہ سارے وہ اولیاء تھے. حضور مجدد الفسانی علیہ رحمۃ جو مادر زاد ولی ہوئے.
جو کیا ہوئے؟ ماں کے پیٹ سے خدا نے کبھی پیدا کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضور غوث صلی اللہ علیہ رحمت کے اوپر جب گرم ہوا تو اپنے مکان کی چھت سے عرفات میں حاجیوں کو دیکھ لیا تھا، اپنے مکان کی چھت سے دیکھ لیا۔ اس کے باوجود جا کے بغداد میں مرشد کو تلاش کیا۔ یعنی روحانی مقامات کا یہ عالم کہ کشف اتنے ہو گئے، اب شاید ہمارے پلے چونکہ خود کچھ نہیں ہے۔ مجھے کسی ایک بندے کی مثال دی دیجیے اس دور میں اگر کسی کو اتنا کشف ہو پھر بھی وہ گلیوں بازاروں علاقوں میں ڈھونڈ کے کسی مرشد کو تلاش کرے، تو کیا اس دور میں ایسا ممکن ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ممکن نہیں۔ اب تو وہ لوگ جو میرے جیسے گناہگار خطاکار بھی اگر ہوں تو اب وہ لوگ بھی مرشد ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس کرتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو ہر طبقے کے اندر جو ہے وہ بدبخت لوگ موجود ہیں، اس سے کوئی کسی قسم کا انکار کیا جا سکتا نہیں۔ وکلاء میں 2 نمبر وکلاء نہیں ہے کیا؟ بولیے۔ ڈاکٹروں میں 2 نمبر ڈاکٹر نہیں ہے؟ بولیے بھائی، ہاں نہ دے کرو نا۔ صحافیوں میں 2 نمبر صحافی نہیں، سیاستدانوں میں 2 نمبر سیاستدان نہیں، ججز میں 2 نمبر ججز نہیں۔ جب سارے طبقات کے اندر 2 نمبر بندے موجود ہیں تو اس طبقے میں بھی موجود ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے اگر سارے سیاستدان 90% برے نکلے تو آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست کا انکار کر دیں گے؟ بولیے، انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر سارے جج جو ہیں وہ 90% کے قریب کرپٹ نکلے تو کیا وہ لوگ جو درست فیصلے کرنے والے ہیں کیا ہم ان کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ بھائی ہر طبقے کے اندر جس کا دغا باز ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، مکار ہیں، اسی طرح اس فیلڈ میں بھی آ گئے ہیں، مگر اہل حق کا انکار کیا جا سکتا۔ اہل حق ہمیشہ موجود رہیں گے، یہ اولیاء کا راستہ ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہمیں اولیاء کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔